لیکن ساتھ میں عورتوں کے اچھے اوصاف اور اگر عورت کے برے اوصاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر ایک عورت ناشکرہ ہو جائے، نافرمان بن جائے شوہر کی، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وہ احکام بدلانے سے پہلے ایک عورت کو رہنا کیسے چاہیے اس کو ذکر کیا۔ جس میں پہلی تھی فالصالحات، نیک عورتیں۔ اب نیک عورتوں میں جو بھی نیکی کے اوصاف ہے وہ آ جانے چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اور تابع دار ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ کی بھی اطاعت گزار ہو اور شوہر کی بھی اطاعت گزار ہو۔ اور تیسری چیز حافظات للغیب بما حفظ اللہ، غائبانہ حفاظت کرنے والی بھی ہو اس وجہ سے کہ اللہ نے حفاظت کی۔ نیک ہو، تابع دار ہو اور غائبانہ شوہر کے مال کی اور اپنی ذات کی حفاظت بھی کرنے والی ہو۔ یہ عورت کی کوالٹی ہے، عورت کے اوصاف ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء امرأة اذا نظرت الیہا سرتک۔ جس عورت میں تین اوصاف ہو وہ دنیا کی سب سے بہترین بیوی ہے۔ فرمایا خیر النساء امرأة، دنیا میں سب سے بہترین عورتوں ہے اذا نظرت الیہا سرتک، جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرْتَكَ أَطَاعَتْكَ، جب تو ایسا حکم دے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو تو وہ فوراً تیری اطاعت کر دے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب تو اس سے غائب ہو جائے یعنی موجود نہ ہو تو اس کے سلسلے میں حافظت کا فی نفسها ومالها، تو اپنے نفس کی بھی اور تیرے مال کی بھی وہ حفاظت کرے۔ یہ تین اوصاف بیوی کو باکمال بنانے تھے۔ سب سے پہلے اذا نظرت الیہا سرتک، یہ بہترین عورت کی خصوصیت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو یعنی شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ اذا نظرت الیہا سرتک، جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری اسباب، ظاہری چیزیں تو یہی ہے کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے، لباس بہتر سے بہتر کے لیے وہ سارے اوصاف اپنے اندر لائے جس سے شوہر خوش ہو جائے۔ جس میں محدثین نے لکھا ہے کہ گھر میں شوہر داخل ہو جائے تو پہلے تو شوہر کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر داخل ہو تو سلام کرے، اگر وہ نہ کرے تو وہ سلام کرے، بیوی سلام کرے، پانی پوچھے اور اس کے خیر خبر لے، اور بدن پر ویسا لباس پہنے جو شوہر کو اچھا لگے۔ لیکن آج معاملہ اس کا الٹا ہے، گھر میں بالکل فالتو کا لباس، بالکل خراب ہو جائے گا نا کپڑا، گھر
گھر میں داخل ہو جائے، پانی کے لیے گئے کہ اب 10 گھنٹے سے تو میں کام کر رہی ہوں، کہ آپ کو آتے ہی پانی دے دوں؟ اس لیے خیر النساء امرأۃ، دنیا کی بہترین اور بیوی وہ ہے کہ شوہر اسے دیکھے جو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رہے جیسا اس کی منشا ہو۔ اب آپ بولیں گے مذکورات کا ہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیویوں کو یہ بات بتائے، خود کی بیٹیاں ہیں تو بیوی کے ذریعے سے بیٹیوں کو یہ بات بتائے۔ وَإِذَا أَمَرْتَ فَأَطِعْهُ، اور جب شوہر کسی چیز کا حکم دے تو وہ فوراً تیری اطاعت کرے، لیکن اطاعت بھی ان کاموں میں ہے جن کاموں میں خالق کی نافرمانی نہ ہو۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست آیا ہے چل پانی لا کر دے، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے بے محابہ باہر آ جا، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے حرام فعل کرنے کے لیے، اس میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن راہوں سے شریعت نے مصاحبت کی اجازت دی ہے ان راہوں کے علاوہ اگر کہیں اور راستے سے مصاحبت اگر کرنا چاہے اور وہ یہ کہ ارے شوہر کی اطاعت ہے تو عورت کو اس کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ تو جو ناجائز امر ہے اس کی اطاعت نہیں ہے۔ جائز امور میں اطاعت ہے، کھانا دے دو دینا ہے، کپڑے دو دینا ہے، جائز امور میں اطاعت۔ اور تیسری اور سب سے اہم کی وَإِذَا ابْتَعْنَا عَبِدَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، جب تو اس سے غائب رہے تو وہ اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے، یعنی پاک دامن رہے، شیطان اسے بہکانے نہ پائے۔ یہ نیک عورت کی نشانی ہے، حافظات للغیب ہے، اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، ورنہ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے اپنے شوہر کو پوچھے بغیر ہی والدین کے گھر ہلو آہستہ آہستہ چیزیں روانہ کرتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا بعض جگہ، مسائل آتے ارے سانس کا گھر بن گیا کیسے بنا، تو کمانے والا تو کوئی نہیں ہے، تو یہ بیٹی نے پورا سپلائی کی، بھائی والا تو مال کی بھی حفاظت ہو، اپنے شوہر کے بعد اس کا سامان، اس کا گھر، اس کے ہر چیز کی، شوہر کے ہر چیز کی حفاظت کرے، کیونکہ اعتماد شوہر اپنی بیوی کے علاوہ اگر بیوی بھی اگر اعتبار والی نہ ہو تو پھر کس پر اعتبار کرے گا آدمی؟ اور اللہ نے بھی پہلے یہی فرمایا کہ بہترین عورتوں کی نشانی یہ ہے نیک ہو، تابعدار ہو، غائبانہ حفاظت کرنے والی بھی ہو۔ اب تو ایسا بے شرم معاملہ معاشرہ بن چکا ہے کہ شوہر بھی اگر ہو تو کوئی آ رہے تو بھی آ رہے، بیٹھے تو بھی آ رہے، یہ سب یہود اور نصارہ کی ساری تہذیب، ان کی ثقافت
ان کے سارے کیریکٹر، ان کی سوسائٹی، ان کی پوری معاشرت مسلمان میں آ رہی ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. شریعت سے ٹکر لیتے، کس سے؟ شریعت سے ٹکر. مسلمان یہ کہتے ہیں ارے دل صاف ہونے چاہیے، کیا ہوا بیٹھے لیے تو. تو یہ تو دیوس بنائے کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بات کرنے کی کھڑی رہے اور مجھے بہتر لگے. ہاں مجبوری ہے، الگ بات ہے. ملازمت ہے، ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری لائن سے یہ بتانا ہے، ڈاکٹر سے بات کرنا ہے آپریشن کے لیے، تمہیں تھوڑی لے جائیں گے اس کا. تو اگر مجبوریاں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی یوں ہی بات کر رہا ہے، یوں ہی سامنے کھڑا ہوا ہے جو اور وہ بات چیت چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے، یہ سب یا تو موبائلوں کی ناموست ہے یا ہمارے معاشرے کی ادھر سے آئی ہوئی گندگی ہے. منع ہے، قیامت تک کے لیے جھوٹ، قیامت تک کے لیے حرام ہے، منع ہے. کوئی آدمی ہے کہ نہیں جھوٹ سب بول رہے اس لیے ہم بھی بول رہے تو حرام ہو جائے گا اس کے لیے. تو نیک عورتیں تابع دار ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی تو یہ بھی اپنی حفاظت کرے. غائبانہ حفاظت یہ ایک عورت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑی خصوصیت کہ غائبانہ وہ اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی بھی حفاظت کرے. اسی لیے فضائل بھی بیان کیے گئے کہ اگر شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، جہاد پر گیا ہوا ہے اور یہ عورت اس کے لیے ذریعہ بن گئی تو وہ جتنے اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر کرے گا، جہاد میں جا کر کرے گا، اس کا سارا کا سارا اجر اللہ اسے نصیب کرے گا. گھر بیٹھے کھانا بنا رہی ہے، اجر پا رہی ہے، روٹی ڈال رہی ہے، اجر پا رہی ہے. کھانا بنانا، روٹی ڈالنا، اس کا اجر تو ہے ہی. اس لیے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو نیک لوگوں کے واقعات بھی سنیں. کتابیں لکھی باقاعدہ علماء نے، کتنی کتابیں، مثالی بیوی، مثالی دلہن، تحفے دلہن، خواتین کے کارنامے، اسلام میں نامور خواتین کے بہت ساری کتابیں مستورات پر ہیں. بہشتی زیور عورتوں کے لیے یہ گھر میں کتابیں لائے، کتابیں رکھے. خود ہماری بیوی نہیں پڑھے تو کم از کم بیٹیاں پڑھیں گی. علماء سے رابطہ رکھ کے پوچھے کہ میری بیوی کے لیے کون سی بہتر کتاب ہے، میری بیٹی کے لیے کون سی بہتر کتاب ہے. اور یہ ہمارے دعوت تو پیکیج ہے ان کی اصلاح کا. فضائل اعمال، منتخب حدیث، 6 بات کا مذاکرہ، قرآن کا حلقہ، ان سب کے علاوہ بھی کتابوں سے تعلق ہو. جب یہ نیک صالح رہیں گی تو معاشرہ بھی پانی کا رہے گا، میاں بیوی میں محبت ہوگی تو خاندانوں میں محبت رہے گی، خاندانوں میں محبت ہوگی تو معاشرہ سکون اطمینان کی زندگی کا ضامن ہوگا. اور اگر میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو گئی تو ایٹومیٹکلی گھر ٹوٹے گا، پھر خاندان ٹوٹے گا، پھر معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے میاں بیوی کے فضائل اللہ کے نبی نے بتائے. خیرکم لیاہلہ وانا خیرکم لیاہلہ. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا رہے. اور انہوں نے فرمایا سب سے بہتر نہیں، تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو.
جبکہ لوگوں کے لیے بیعت پر حضور کی تھی، اور پھر خود حضور دعویٰ کر رہے کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور جھوٹ بات کا دعویٰ کر سکتے؟ اور حضور کہہ رہے ہیں خیرکم میں تم میں سب سے بہتر میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں، جبکہ صحابہ رہتے۔ اس لیے خود بھی نیک رہے، بیویاں بھی نیک رہیں گے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ناکحہ جو ہوتی ہے، نکاح کرنے والی لڑکی بعض مرتبہ کچھ ان بن 19-20 ہو ہی جاتا ہے ان میں نقائص کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ مردوں میں کمیاں ہوتی ہے، کبھی جسمانی کمی ہوتی ہے، کبھی زبانی کمی ہوتی ہے، زبان صحیح نہیں ہوتی ہے مردوں کی، کبھی نگاہ میں نقص ہوتا ہے، اوروں پہ نگاہ ڈالنے کی عادت ہے، ہر جگہ سے دودھ ملتا ہے تو پھر گھر میں بھینس خریدنے کی کیا ضرورت ہے، جن کی یہ مزاج بن جاتا۔ تو کبھی مردوں میں عیب رہتا جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتے، کبھی جسمانی طور پہ مرد ہی کمزور رہتا، نوجوانی ختم کر دی ہوتی ایسے موبائلوں میں یا ادھر ادھر تاکنے جھانکنے میں۔ یہ جو ابھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ گولیاں وہ گولیاں اور یہ دوائیں وہ دوائیں، پہلے یہ سب نہیں تھا۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 60 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، کتنے سال کے؟ 60 سال کے ایک طالب علم نے لکھ کر بھیجا، حضرت یہ عمر میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے اپنے جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی برکتیں بڑھاپے میں ڈالا۔ یہاں تو جوانی میں بھی بوڑھے ہو جا رہے لوگ۔ کچھ مہینے پہلے مجھے گاؤں کا کیس آیا، ان کا خدا کرانا پڑا، قابل ہی نہیں رہا، اس سے پوچھا گیا تو کیوں ہے کہ پہلے سے ہی اوصاف تھے کہ تو کسی عورت کے قابل ہی نہیں، کہا نہیں کہ موبائلوں میں دیکھنے کی وجہ سے روزانہ احترام کی شکل پیدا ہو گئی اور میں نامرد بن گیا۔ تو کبھی یہ چیزیں مردوں کی طرف سے آتی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں رنجشیں ختم ہو جائے، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ عورتوں کی طرف سے نافرمانی ہوتی ہے، اس لیے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اگلے ٹکڑے کو یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں 5 نقص ہے، 2 غیر اختیاری اور 3 اختیاری ہے۔ عورتوں میں کتنے نقائص ہے؟ 5، 2 غیر اختیاری، ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ نقص، اور 3 اختیاری ہے۔ 2 غیر اختیاری کیا ہے؟ جس کو حدیث میں فرمایا ناقصات للعقل والدین، کہ عقل کا بھی نقصان ہے ان میں، عقل کی بھی کمی ہے اور دین کی بھی کمی ہے۔ یہ غیر اختیاری ہے، اللہ نے ڈالی ہوئی۔ دین کی کمی سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہو؟ ارے بعض عورتیں ہم سے آگے بڑھ سکتی ہے، بعض عورتیں راضیہ نصریہ کتنی آگے بڑھی، بی بی عائشہ کتنی آگے بڑھی، خرچ کرنے میں بہت سی عورتیں بعض مرتبہ مردوں سے آگے بڑھ جاتی۔ یو پی میں ہمارا وقت لگ رہا تھا، اتحاد میں وہاں مدرسہ تھا، ہماری جماعت تھی تو مدرسے کی خصوصیت وہ لوگوں نے یہ بتایا کہ اس مدرسے کو جب بھی چھتا کی ضرورت پڑتی ہے، تعمیر کرنا ہو یا ضرورت پڑے تو مردوں کا اجتماع نہیں ہوتا، ٹریکٹر پہ مدرسے کے ذمہ دار اعلان کرتے کہ مدرسے کے لیے اتنی رقم کی ضرورت ہے اور گلی میں ٹریکٹر ڈال دیتے، عورتیں اپنی انگوٹھیاں اپنے زیورات کو اس بھگونے میں ڈال دیتی، تو 4 قدم آگے نکل جائے گی۔
دیکھے تو سمجھ میں آئے گا۔ زبیدہ سے یہ کہا گیا اس کے وزراء نے کہ ملکہ اس پر بہت زیادہ خرچ ہونے والا ہے، تو زبیدہ نے کیا کہا، ہر مار کے بدلے میں پتھر بھوڑنے دینا، جو گئے ہوئے ان کو پتہ ہے کیسی نہر انہوں نے بنائی ہوگی اس زمانے میں، ہر پتھر کے ماروں کے اگر 1 دینار اور 1 درہم بھی دینا پڑے تو مجھے وہاں نہر بنانی ہے، تاکہ حاجیوں کو سہولت ہو سکے۔ بعض مرتبہ عورتیں آگے نکل جاتی۔ دین کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دین کی کمی یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 سے کم از کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن عورت پر ایسا پیریڈ آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتی، بعد میں ادا کرے گی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ناقصات للدین، دین میں کمی ہے، اور ناقصات للعقل، عقل میں کمی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے مقابلے میں ہے۔ عقل کی کمزوری، اور ایک گزشتہ بھی یہ بات بتائی گئی، عقل کی کمزوری اس وجہ سے کہ خلقتاً کمزور ہے، اور پیدائشی طور پر ہی کمزور ہے، جو کام مرد کر سکتے وہ کام عورت نہیں کر سکتی، اور اگر کرنے جائیں گی تو بیلنس خراب ہو جائے گا۔ کرنے کی اگر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جو مرد کرتے، کہیں نہ کہیں نقصان اٹھائے گی، چاہے دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو۔ تو یہ 2 لفظ کیا ہے، عربی کیا ہے، غیر اختیاری، اس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا